کیا آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش کو کیوں نہیں دفنایا گیا تھا؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ سامنے دریائے نیل آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عرصہ مارا تو دریا کے بیچ سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا۔ جیسے فرعون اور اس کے لشکر دریا پار کرنے لگے تو دریا نے اپنا راستہ بند کر دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر اسی دریا میں ڈوب گئے۔ ایک دن تک فرعون دریا میں پڑا رہا، پھر دریا نے اسے زمین پر پھینک دیا، پھر زمین نے اسے آسمان پر پھینک دیا۔ کئی دنوں تک فرعون کا جسم ہوا میں لٹکتا رہا، پھر اللہ کے حکم سے فرعون کی لاش کو شیشے نے قبول کر لیا۔ فرعون کی لاش کو دفنایا نہیں گیا کیونکہ زمین اور دریا کسی نے فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتا تھا کہ دیکھو خود کو خدا کہنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس کی زبان سے نکل پڑا بسم اللہ۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرا اور تمہارا رب سب کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر اس کی بیٹی نے فرعون کو کہہ دیا۔ فرعون نے اس نوکرانی کو دربار میں بلایا اور پوچھا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا ہاں، میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک بڑی سی کڑھائی میں تیل کھولنے کا حکم دیا اور کہا نوکرانی اور اس کے بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے نوکرانی کے بچے کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ آخر میں جب اس کے 5 مہینے کے چھوٹے بچے کو تیل میں ڈال رہے تھے تو نوکرانی سہم گئی۔ اللہ کے حکم سے وہ چھوٹا بچہ بول اٹھا کہ امی جان بے خوف ہو کر اس تیل میں کود جاؤ، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت کم ہے۔ پھر نوکرانی کھولتے ہوئے تیل میں کود گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کا پکا بنائے۔